بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عام مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، جیسے کہ کل کے سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس سرزمین عشق میں خلافت کہیں نظر نہیں آ رہی، خلافت والا کام کہیں نظر نہیں آ رہا، خلافت والی روحانیت کہیں نظر نہیں آ رہی، خلافت والا نور کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہر شخص ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہے، دینی ادارے ہوں، سیاسی تنظیمیں ہوں، خانقاہیں ہوں، درگاہیں ہوں یا آستانے ہوں، تقریباً ہر کسی کے پاس سے دنیاوی معاملات اور نفسانی معاملات کے حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ اب نفس کی خواہش کو آپ جتنا بھی پورا کرنا چاہو، یہ بڑھتی رہتی ہے۔ آج ہم گفتگو صرف اور صرف اس بات پہ کریں گے کہ یہ جو ہماری ذات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب دینا تھا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے آگے یہ اعلان فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو اس خلافت کی جو ذات ہے، اس خلیفے کی جو ذات ہے، اس ذات کی کیا بات ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنی قدرت سے تخلیق کر کے اس میں اپنے کمالات، اپنے جمالات اور اپنے جلالات کو شامل کر کے پوری کائنات کا نظام چلاتے ہوئے کسی کو خلیفہ بنانے کی کیوں ضرورت محسوس کی؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے تمام امور فرشتگان عرش اور دوسرے ملائکہ انجام دے رہے تھے۔ خدا کے اس کارخانے میں جن کی ضرورت تھی، جن سے کام لینا تھا، وہ اپنے انداز سے کام کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو خلیفے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرورت پیش آئی تھی۔ ہماری اور آپ کی تخلیق کوئی اللہ تعالیٰ کی ضرورت یا مجبوری نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا عشق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہو جس سے میں پیار کروں، ایک مخلوق ایسی بھی ہو جو مجھ سے پیار کرے، ایک مخلوق ایسی ہو جو میری کائنات میں، میری مخلوقات میں سب سے ممتاز ہو، جو میرے سب سے نزدیک ہو اور میں جس کے سب سے نزدیک ہوں، جو میری ذات کا حصہ ہو اور میں اس کی ذات کا حصہ بن جاؤں۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ جسے پھر مقرر کرنا تھا، پوری کائنات میں جسے ممتاز بنانا تھا،
تو اس کی امتیازی معاملات کو کیسا کیسا بنایا ہوگا، اس چیز پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے میں کیا کیا امتیازی صفات رکھی ہیں۔ جیسا وہ رب ہے، خلیفہ بھی تو اس معیار کا اس نے چننا تھا، بنانا تھا نا۔ جس طاقت کا ہے اور جس قدرت کا ہے اور جن جن کمالات کا مالک ہے وہ، تو اپنے خلیفے میں بھی ویسے کمالات اور ویسی قدرت اور ویسی صفات رکھنا چاہتا تھا، اور اس نے رکھی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ جس رب نے اپنی ذات کے کمالات جس میں رکھے ہوں، وہ آج کر کیا رہا ہے؟ جس رب نے اپنی خاص کرم نوازی سے پوری کائنات میں جسے ممتاز بنانا تھا، تو اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ کبھی اپنی ذات پہ غور کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے اس بات میں نشانی ہے۔ اب یہ عقل مند خلیفہ کون ہوگا جو ان چیزوں پہ غور کرے گا اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پہ جو غور کرے گا، وہ عقل مندی کی معراج کو پائے گا، وہ رب کے انوار کو پائے گا، وہ رب کی کائنات کو پائے گا۔ کوئی خلیفہ، کوئی منشی اگر کسی کا اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے مالک کی بہت سی چیزوں میں دسترس رکھتا ہے۔ مالک کے گھر کے معاملات میں بھی کافی حد تک اس کا عمل دخل رہتا ہے۔ اس کی گھریلو زندگی یا اس کی ذاتی زندگی میں اس کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس بندے کا، اس خلیفے کا رب کی ذاتی معاملات میں، رب کی ذاتی دنیا میں اس کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن اس کی باقی تمام دنیا میں، اس کے باقی تمام عالمین میں اس بندے کے لیے بہت کچھ مالک نے رکھا۔ اس مالک نے جب اتنے امتیازات دیے، اس مالک نے جب اتنا کرم کیا، ہم اس مالک کا شکریہ کیا ادا کریں؟ اور کیا ہم شکریہ ادا کرنے کی فکر میں بھی ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات کو پرکھنے، جانچنے، سوچنے، سمجھنے اور اس کی امتیازات کو کبھی محسوس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں۔ ہمارے ہاں بس نفسا نفسی ہے۔ اچھا، دنیا داری کے معاملات میں تو ہم مست ہیں ہی، لیکن چند ایک درگاہیں یا چند ایک خانقاہیں یا چند مدارس، کیونکہ چند ہی کہوں گا نا، کہیں کہیں پہ ہے نا مدارس، تو باقی تو سب اسکول ہی اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں پہ تعلیمی دنیا داری کی دی جاتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دینے والی مرکز ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، آستانے ہیں اور مدارس ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ بھی جو تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم کا محور اور مرکز جو ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا داری رہتی ہے۔ دنیا داری کا لفظ ذرا بھاری پڑے گا، آپ کو شاید سمجھنے میں آسانی نہ ہو، آپ کی سمجھ کو جو لفظ بہتر لگے وہ میرا خیال میں نفس ہے۔ اب جنت کی طلب نفس کی طلب ہے نا،
سکھ کی، آسائش کی، موج کی، مستی کی، نعمتوں میں گھری زندگی کی طلب کس کی ہے؟ آج اس دنیا میں ہم دیکھ لیں، ہر بندہ نعمتوں میں گھری زندگی کا طلبگار ہے۔ وہاں پہ بھی نعمتوں میں گھری زندگی کا طلبگار ہونا، یہ بھی تو نفس کی علامت ہے نا، نفس کا خیال ہے، نفس کی سوچ ہے، نفس کی طلب ہے۔ ایک طرف رب ہے، ایک طرف نفس ہے۔ اب ہماری طلب رب کی طرف ہے یا نفس کی طرف ہے، یہ سامنے ہے۔ ہماری ساری طلب کا محور نفس ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ رب کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک تو ہمارا نفس ہی ہے نا۔ خواہشات تو نفس کی پوری کرنے کے پیچھے ہیں نا، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہوں یا اخروی معاملات میں ہوں۔ یہ ذات جو ہماری اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے امتیازات اس کو دے کر، پوری کائنات کے انعامات اس کو دے کر، پوری کائنات کے معاملات اس کے ہاتھ میں دے کر اللہ تعالیٰ نے جسے خلیفہ بنا کے بھیجا، وہ آج نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے، اس بات پہ ذرا توجہ فرمائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم ہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خلافت کے لیے چنا؟ کیا رب کا خلیفہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آج ہم ہیں؟ جیسی ہماری طلب ہے، جیسی ہماری تگ و دو ہے، جو ہماری کاوشیں ہیں، جو ہماری کوششیں ہیں، وہ رب تو جو اسے نہیں مانتا اس پہ بھی کرم اور عنایات کی بارش کرتا ہے، تو جو رب کو نہیں مانتے ہم ان کے اوپر کتنے کریم ہیں اور ہم ان کے لیے کتنے رحیم ہیں، ہم ان کے لیے کتنی عنایات رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے کتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری محبتوں سے مستفید ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوں اور پھر ہمارے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب ہماری محبتوں کو، ہماری عنایتوں کو، ہماری کرم نوازی کو، ہماری نوازشوں کو وہ محسوس کریں گے، وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ وہ جب ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے تو پھر ہماری دعوت پہ بھی عمل پیرا ہوں گے کہ یار بندہ ہو تو ایسا ہو، بندہ ہو تو ایسا ہو۔ کیا بندہ ہے، نہ اپنا دیکھتا ہے نہ پرایا دیکھتا ہے، ہر کسی کے اوپر مہربان ہے، ہر کسی سے اس کی محبت ہے، ہر کسی کے لیے اس کا دل صاف ہے، اس کے دل کی کیفیت ہر ایک بندے کے لیے ایک دریا کی سی ہے، ایک سمندر کی سی ہے۔ یہ ہماری ذات کی ریفلیکشن ہونی چاہیے، ہماری ذات کی ریفلیکشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم خدائی عکس دنیا میں پیش کریں، ہم اپنے رب کی عکاسی اپنی ذات سے کریں، خلافت وہاں سے شروع ہوگی۔ ہماری ذات سے خدائی عکاسی نظر نہیں آتی، ہماری ذات سے رب کی عکاسی نظر نہیں آتی، ہماری ذات سے رب کی عکاسی نظر آنی چاہیے۔ ہمارا دسترخوان بڑا ہو، ہمارا دل بڑا ہو، ہمارا ظرف بڑا ہو، ہمارے پاس عفو درگزر ہو، ہمارے پاس عنایات ہوں، ہمارے پاس محبتیں ہوں، ہمارے بازو کھلے رہیں، ہمارے سینے کشادہ رہیں، ہمارے دل لوگوں کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہیں، رب کی مخلوق کے لیے تڑپتے رہیں، جیسے وہ رب اپنے بندے سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اسی رب کے بندے سے ہمیں بھی بے انتہا پیار کرنا ہے، چاہے وہ اس رب کو مانتا ہے چاہے وہ اس رب کو نہیں مانتا۔ یہ ہماری ذات ہونی چاہیے۔ یہ ذات ہماری جب بن جائے گی
جب ہماری ذات ایسی ہو جائے گی، ہمارے میں وہ خلافت کی ریفلیکشن شروع ہوگی، انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو مزید اور بحث میں لائیں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس تدریسی سیشن میں جڑے رہیں اور اپنے دوستوں کو اس سیشن میں جوڑیے۔ دیکھیے، خلافت کا منصب کسی ایک کے نام سے منسوب نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اب کوئی نہیں آنے والا، میرا ہر امتی میری ڈیوٹی انجام دے گا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، کیا حضور والی ہی ڈیوٹی انجام دے رہے ہو؟ کیا نبوت والی ہی ڈیوٹی ہم انجام دے رہے ہیں؟ اور وہی ڈیوٹی انجام دینا اس ذات کا کام تھا، اور اسی پہ ہم کوشش کریں گے اور اسی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے رہیے۔ اب اس پیغام کو اگر آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دلوں کو یہ بات اگر ٹچ کرتی ہے اور اگر آپ کو جھنجھوڑتی ہے تو پلیز اس کو مزید دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں، تاکہ یہ بات اور لوگوں کے دلوں کو بھی گرما سکے، ان اور لوگوں کے اذہان کو بھی یہ ہے کہ بدل سکے، اور ہم اللہ کے خلیفے ہونے کی ذمہ داری کو ٹھیک انداز سے انجام دے سکیں۔